عورتوں کے لیے جنت میں کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے سورہ رحمان کا مطالعہ کیا اور اس میں ہم نے تفصیل سے جنت کا ذکر پڑھا، تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ جنتوں کا ذکر پڑھا اور ان دونوں کا کمپیریزن بھی ساتھ ساتھ دیکھا کہ کون سی جنتیں زیادہ اعلیٰ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ اچھے انعامات ہوں گے۔ تو یہاں پر ہمارے دماغ میں یہی سوال بار بار آیا کہ مردوں کے لیے حوریں ہوں گی تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا وہاں پر؟ تو یہ سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز پر ایمان رکھنا ہوگا، وہ یہ ہے الا یعلم من خلق، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا کیا وہ ہمیں نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی عورتوں کو پیدا کیا ہے نا، مردوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ عورتیں کس چیز سے خوش ہوں گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایسی چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں کہ جو سرپرائزز ہمیں بہت زیادہ خوش کریں گے۔ عورتوں کو تو سرپرائزز پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو عورت کی اس نیچر کا بھی پتہ ہے، تو ہمارے لیے جو اجر ہے وہ سرپرائز کے طور پہ ہمارے لیے رکھا گیا ہے کہ جس کو ہم اچانک دیکھ کر خوش ہوں گی۔ جنت کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہمارا دل چاہے گا وہ ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کریشن کے ٹیسٹ کے مطابق ہر چیز وہاں پر رکھی ہوگی۔ اگر مردوں کو کوئی لسٹ دے دی جائے کہ آپ نے 15-20 سیکنڈ کے اندر اندر جو آپ کو بہت زیادہ چیزیں جو آپ چاہتے ہو آپ کو ملے، آپ وہ لکھیں، اور ساتھ ہی عورتوں کو بھی ایسی لسٹ دی جائے، تو مرد بڑے کلیئر ہوتے ہیں اپنی خواہشات میں۔ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ مرد بہت کلیئر ہوتا ہے، اس کو ایک وفادار پیار کرنے والی بیوی چاہیے، اس کو اس سے اولاد چاہیے اور اسے کچھ مال چاہیے، رزق چاہیے، بس مرد بہت کلیئر ہے اپنی خواہشات کے معاملے میں۔ لیکن عورتیں کلیئر نہیں ہوتی، اسپیسیفک نہیں ہوتی۔ ہم اس لسٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ہم گھنٹہ سوچیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم کچھ لکھ کے کراس کر دیں کہ نہیں یہ نہیں، وہ زیادہ پرائورٹی کی چیز ہے وہ چاہیے، یا ہو سکتا ہے ہمارا پیج ہی بلینک رہ جائے، یا ہو سکتا ہے ہماری خواہشات کی اتنی لمبی لسٹ ہو کہ وہ 15-20 سیکنڈ کے اندر ہم لکھ ہی نہ سکیں۔ یعنی عورتیں اپنی خواہشات کے معاملے میں کلیئر نہیں ہوتی۔ عورتیں بہت زیادہ ورسٹائل ہوتی ہیں، وہ ایک وقت میں ایک چیز کو پسند کر رہی ہوتی ہیں اور دوسرے وقت میں دوسری۔ کسی کو ماں بننے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، کسی کو اپنا کریئر بہت پسند ہوتا ہے، کسی کو آرٹس کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ معاف کرنے کا ثواب، جس نے محبت کے ساتھ معاف کر دیا اور صلح کی، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو تو اسپیسیفک کر دیتے ہیں کہ جنت میں یہ ہوگا، لیکن کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جنت ہوگی اجر کے طور پہ، بس اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ذمہ ان کا اجر ہے۔ تو امیجن کریں کہ وہ اجر کتنا پیارا ہوگا جو اللہ کے ذمہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کے عمل ضائع نہیں کرتا، جو عورتیں بھی اچھے عمل کرتی ہوں گی ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ ہمارے لیے سرپرائز کے طور پہ ہے۔ تو ہمیں تو زیادہ خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سیو ہے، اور ہمیں اچانک دیکھ کے ان سرپرائزز کو دیکھ کے کتنی خوشی ملے گی وہ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کسی بھی چیز سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں، نہ حوروں کے نام سے نہ کسی اور چیز سے کہ ہمارا اسپیسیفکلی کیوں نہیں ذکر کیا گیا کہ عورتوں کے لیے یہ ہے، بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمیں جانتا ہے جس سے ہمیں پیدا کیا، اور اس نے ہمارا اجر اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ وہ اجر جو ہمارے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سیو ہے اور سرپرائز کے طور پہ ہمیں ملے گا۔ یہ کچھ باتیں تھی جو مجھے سمجھ آئیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائیں، ہمارا حساب آسان کریں اور ہمیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔